بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول جان عشقم قسم 20 رائٹر عریض شاہ۔ وہ خونگار نگاہوں سے سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں باہر واضح ہو رہی تھیں۔ سامنے والے کو اس کی نگاہوں سے خوف سا محسوس ہوا، جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی شیر کھڑا ہو جو بھی اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دے گا۔ لیکن جبکہ مقرش بھی کچھ ایسا ہی ارادہ رکھتا تھا، وہ اسے دوسری سانس لینے کی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا، اور عنایش کو ہاتھ سے پکڑ اپنے پیچھے کرتے ہوئے وہ قدم در قدم اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے آگے جانے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتا اس کی طرف بڑھا۔ فیضان ملک نے گن اس کی طرف تان لی تھی، لیکن خوف نامی کسی چیز سے مقرش شاہ جیسے واقف نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ فیضان ملک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا، جبکہ نشانہ اس کے سینے کے بیچوں بیچ لینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا وہ پہلے ہی اس پر جھپکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لمحے میں ریوالور چھین کر دور پھینک چکا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ فیضان ملک کی گردن پر تھا، جسے اس نے اس انداز میں پکڑا ہوا تھا کہ ملک کے پیر زمین سے اوپر اٹھ چکے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ کیسے تو نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا؟ کیسے تو نے مقرش شاہ کی ملکیت کو ہاتھ لگایا؟ وہ اس کی گردن دبوچے ہوئے بے حد غصہ کے عالم میں پوچھ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ہاتھ کی تھوڑی سی بھی مزید حرکت دیتا تو یقیناً اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی، لیکن وہ اسے اتنی آسان موت کیسے دے سکتا تھا؟ وہ ایک جھٹکے میں اسے زمین پر پھینکتا ہوا ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر مارتا اس کے منہ پر درد اور گھاؤں سے مارنے لگا۔ وہ 50 سال کا آدمی اس کے ہاتھ کے مار کھاتا زمین پر ڈھیر ہونے لگا، جب اچانک ہی وہ اسے گریبان سے پکڑ لیتے سیدھا کرتا دیوار کے ساتھ مار چکا تھا۔ اس بار فیضان ملک کی چیخ بلند ہوئی تھی، جسے وہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر بند کر چکا تھا۔ آواز بند، تیری آواز نہ آئے، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں سے چیڑنے والے انداز میں اسے جھٹکا دیا تھا۔ فیضان ملک کی چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بازو پر زوردار لات مارتا ہوا اس کے بازو کو پوری طرح سے مروڑ چکا تھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ اس کی چیخ دوبارہ بلند ہوئی۔ وہ جو اپنے ہاتھ میں بندوق تھام کر اپنے آپ کو اسے بہادر زہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ایک ہی حملے میں وہ ڈھیر ہو چکا تھا۔ دار ادھر سے مکوں اور کونسوں سے مارے جا رہا تھا۔ عجیب وحشت سوار تھی اس پر، عجیب دیوانگی تھی، جیسے وہ اسے جان سے مار دینے کا ارادہ ہوگا۔ اس کا سر پکڑ کر اس نے رکھ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کا چیخنے چلانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، جبکہ مقرش کے مارنے میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو توڑ کر اب ایک ایک انگلی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر توڑنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اسے ختم کر دینا چاہتا تھا جو اس کی عنایش تک پہنچی تھی۔ ان ہاتھوں سے اس نے اس کی ملکیت کو ہاتھ لگایا تھا، وہ کیسے اسے بخش دیتا؟ وہ کسی گندی نگاہ اس پر برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ صرف اس کو ٹوڑنے کی خاطر اس نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، اور وہ شخص اتنی ہوشیاری سے اس کے ناک سے نیچے اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ اسے تو سب سے زیادہ غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا جو وہ اسے بچا کیوں نہیں پایا۔ کوئی اس کی موجودگی میں اس کی بیوی کو اس طرح غائب کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بھی اسی کی سوچ تھی کہ اگر اس کی بیوی اس ہوٹل سے باہر نہیں نکلی تو آخر وہ کہاں غائب ہوگی، اور پھر اپنا سیاسی دماغ استعمال کر کے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہوٹل کے اندر ہی ہے، اور وہ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ نہ جانے ابھی اس کا کیا حال کرتا جب اچانک اسے پیچھے سے عنایش کے گرنے کی آواز آئی اور وہ زمین پر پڑی بے ہوش ہو گئی تھی۔ یقیناً خوف و دہشت سے اس کا یہ حال ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے فیضان کو اسی حالت میں چھوڑ سکتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جبکہ جسم پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس تہہ خانے کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہاں صفائی نہیں ہوتی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے تیز سے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کے گارڈ اسی رفتار سے سامنے سے آ رہے تھے۔ اس آدمی کو پکڑو، یہ بھاگ کر جانا نہیں چاہیے، یہ میرا مجرم ہے اور اس کے کیے کی سزا میں دوں گا۔ وہ عنایش کو لیے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کے گارڈ وہاں داخل ہوتے فیضان ملک کو قید کر چکے تھے۔ زرشید جب سے گھر واپس آئی تھی اسے ایک پل سکون نہیں ملتا۔ آخر کیوں زرابا نے اسے اکیلے بلایا تھا رات 11 بجے؟ وہ اسے بات کرنے کے لیے راضی تو ہو گیا تھا، لیکن اتنی رات کے وقت وہ گھر سے کیسے نکلتی؟ اور اگر نکلتی تو سب کو کیا بتاتی؟ رات 11 بجے تک اس کے ماں باپ سو جاتے تھے، اور اس وقت وہ گھر سے تو ہرگز نہیں نکل سکتی۔ اسے کوئی سمجھ نہیں آ کہ کیا کرے۔ ایک تو اس نے زراور کو بات کرنے کے لیے راضی ہی بہت مشکل سے کیا تھا، اور پھر اس کا پراسرار انداز، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، نہ جانے وہ اسے کیوں بلا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں کسی بھی قیمت پر نہیں جاؤں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ان سے ملنے ہرگز اتنی رات گئے نہیں جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 9:30 بج تھے۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ ابا نے اس سے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ عنایت کے ساتھ حویلی میں خاص کی ہے، جس پر وہ دونوں بے فکر ہو چکے تھے۔ وہ دونوں سونے کا ارادہ
رکھتے تھے۔ وہ دونوں اٹھ کر اپنے کمرے میں گئے تو وہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ اس کی سوچیں مسلسل زراور شاہ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ اتنی رات کو زراور سے ملنے جانا ناممکن تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ وہ آدھی رات کو اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آئے گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اس سے ملنے ہرگز نہیں جائے گی، لیکن پھر بار بار یہ سوچ اس کے ذہن پر سوار ہو جاتی کہ اگر اس کے نہ جانے پر زراور نے غصے میں آ کر نکاح کی حقیقت سب پر کھولی تو، اور یہ سوچ اسے دوبارہ پریشان کر دیتی تھی۔ اس نے خود ہی اسے چھیڑا تھا اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اس سے نکاح کر چکا تھا، جو اسے نکاح کرنے کی ہمت رکھتا تھا یقیناً اس کے لیے رشتہ بھی لیا تھا، اسے ساری دنیا کے سامنے اپنا بھی رہتا۔ وہ اب نکاح نامہ سمیت سب کچھ اس کے حوالے کر چکا تھا کہ خود ہی یہ ساری چیزیں سب کو دکھا کر ثابت کر دے کہ وہ اس کے نکاح میں آئے، اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کو جانا تو اسی کے پاس ہی ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنی محبت سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس نے غلطی کی تھی، اگر وہ اس پر تھوڑا سا یقین کر لے تو یقیناً یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں۔ نکاح تو ویسے بھی ہو گیا تھا، اپنا تو وہ اسے اپنا چکا ہی تھا، تو پھر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے وہ اس کی بات کو خاموشی سے مان لے۔ ہاں، اگر وہ اس کی بات مان کر اسے ملنے چلی جاتی تو ہو سکتا ہے وہ اسے منانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن رات کی تنہائی میں یوں اسے ملنے جانا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کے ساتھ کافی سارے جسارتیں سر انجام دے چکا تھا، اور اب جب وہ رات کی تنہائی میں اس سے ملے گا تو کیا وہ بہکے گا نہیں؟ ایک تو محبت کا دعوے دار اور دوسرا وہ اس کا محرم، وہ تو اسے روکنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ نہیں، وہ اپنی جان اتنی بڑی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس نے فوراً نفی کی تھی، لیکن انکار کی صورت میں اسے کیا کرنا پڑے گا یہ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ اف خدا، میں کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہی اپنے باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے کر آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے چہرے کا زخم دیکھنے لگا۔ ماتھے اور ہونٹ پر خون کی لکیر واضح ہو رہی تھی۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے کا زخم دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت اس کے اتنے پاس تھا کہ وہ بے ہوشی میں بھی اس کی خوشبو کو اپنے بے حد قریب محسوس کرتے ہوئے اس کے گریبان کو اپنی مٹھی میں تھامے ہوئی تھی۔ وہ بار بار اس کا ماتھا چومتا، اسے اپنے سینے میں بھینچ لیتا۔ کتنا بے چین ہو گیا تھا وہ اسے اپنے پاس، اسے نہ پا کر۔ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس کے چہرے کے زخم پر بار بار اپنے لبوں سے مرہم لگاتا۔ وہ صرف اس تکلیف کو محسوس کر رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اسے اپنے قریب نہ محسوس کر کے اس نے سہی تھی۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی کبھی خود سے کبھی دور جانے دوں گا۔ 13 سال تک تمہاری جدائی سے ہی اب تو تمہارے بنا سانس بھی نہیں آتی۔ اس کے لبوں پر اپنے لبوں سے مہر لگاتے ہوئے وہ شدت سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اب وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور کرنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ وہ اس کے بازو میں پڑی اس کی پناہوں میں رہنا چاہتی تھی، آج چند پل کے لیے ہی سی، لیکن انیش کو خود سے دور کر کے اس نے جو سزا سہی تھی وہ اس کے لیے زندگی بھر کا سبق تھا۔ اور آج جو چہرہ انیش کو فیضان ملک نے اسے دکھایا تھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ رات پورے 11 بجے اس نے اپنے آپ کو راضی کر لیا تھا۔ اسی راز ہی راز رکھنا تھا، اور اس راز کو راز رکھنے کے اسے زراور شاہ کو اس بات کے لیے بنانا تھا جو صرف ایک ہی طرح سے ممکن تھا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے سے باہر نکلتی، اس کے قدم آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے بے آواز دروازہ کھولا اور اسی طرح دروازہ بند کرتے اس کے قدم حویلی کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ حویلی میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے، دل و دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اسے یہاں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے۔ وہ کیا جواب دے ان سب کے سوالوں کا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس زراور شاہ کی بات مان کر اسے بتانا چاہتی تھی، نہ جانے وہ اس کے بعد مانے گا بھی یا نہیں، نہ جانے اس نے اسے رات کے اس پر کیوں بلایا تھا۔ اس کی چھٹی اس بار بار اشارہ کر رہی تھی کہ اسے وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن اپنے بزدلی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنے ماں باپ اور بھائی کی زندگی کی خاطر یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ اور پھر دل میں اس بات کو لے کر سکون تھا کہ وہ غیر نہیں بلکہ اس کا محرم ہے، اور اماں کہتی تھی کہ ذرا ایک بات سمجھ لو، اگر تم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص تمہارا محرم بن جائے تو آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے قابل ہے، اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لو۔ وہ اس کے قریب سے اٹھنے لگا تو اچانک ہی انیش کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے گریبان کی مٹھی میں دبوچے وہ مندی آنکھوں سے اس سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایسا اس کا ہاتھ گریبان سے ہٹایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ لمحے میں اسے اپنے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اس کے اس عمل پر وہ بنا کچھ بولے ایک بار پھر سے اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، بس وہ اس کے ساتھ تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کی اس کے سینے سے سر ٹکائے پر سکون تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہی اس کا اصل محافظ ہے، اور اس کے پناہ میں ہی
اسے سکون ملتا تھا۔ وہ اسے واش روم میں لے کر آئے تو اب بھی تو اسے ایسی اس کی باہوں میں آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ مکرش اسے یہاں لے کر تھا، اس بات سے وہ انجان نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے اسے زمین پر کھڑا کرتا، اپنے سارے سے ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے شاور آن کر چکا تھا۔ وہاں بیسمنٹ میں جس جگہ میں وہ پڑی تھی وہ کافی گندی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے تو گندے ہوئے ہی تھے، لیکن اس کے چہرے اور جسم پر بھی گندگی لگی ہوئی تھی۔ شاید وہ جگہ صاف نہیں کی جاتی تھی اور وہاں لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹ کے قریب بہتا خون اب جم چکا تھا، جسے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے سب سے پہلے اس نے اس کا چہرہ صاف کیا تھا، اور چہرہ صاف کرنے کے بعد اس کے بالوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ کتنی چاہ سے وہ اس کے بال کھول کر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اور کتنی بے دردی سے اس شخص نے اس کے بالوں کو چھوا۔ اس کے بعد اسے پھٹے کپڑے کا حصہ الگ کرتے ہوئے اس نے اس کے بازو پر موجود انگلیوں کو نشان دیکھا۔ اس کے بازو پر نیل سے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا وہ بے سختہ جھک کر اس کے بازو پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں انائی، آج سے میرے ہوتے کوئی تکلیف تمہیں چھو کر نہیں گزرے گی۔ بس مجھے ایک دفعہ معاف کر، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تمہاری تکلیف کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ وہ اپنی شرٹ کو اپنے جسم سے الگ کرتے ہوئے دور پھینک چکا تھا۔ اب وہ بے حد نرمی سے اپنے سینے میں چھپا کر ایک بار پھر سے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے کر آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی ایک ایک کارروائی دیکھ رہی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ جس شخص کو وہ اپنا معافی سمجھتی، اس شخص نے آج اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ وہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسے اس شخص سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اسے واپس بیڈ پر رکھتا ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سادہ سا لباس تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے لائٹ آف کر دی تھی، اور اس چیز کی وجہ سے وہ بہت اچھے طریقے سے سمائی گئی تھی۔ وہ اسے چینج کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ بولی کچھ بھی نہیں تھی، جیسے وہ کچھ بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کیا شاید وہ اپنے محافظ کو اپنے بہت قریب محسوس کرنا چاہتی تھی۔ لائٹ آف کرتے ہوئے وہ اس کے مزید نزدیک آتا اسے چینج کرنے کا کہنے والا تھا، جب اچانک وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ جذبات کی ایک لہر اس کے دل میں طوفان بن کر اٹھی تھی، اور وہ ایک جھٹکے میں اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ انائش کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، وہ اس کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ شخص ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور ہو۔ وہ بس خاموشی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے بدن پر محسوس کرتی، اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس کر کے اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، جس پر اس کے کندھوں کو مضبوطی سے دبوچتے ہوئے وہ اس کے سینے میں چھپ گئی، اور اس کی طرف سے اس پیش قدمی کو محسوس کرتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے بہکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مزید ان دوریوں کو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے خود میں بھیجتے ہوئے اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کی مہر لگاتا اسے خود میں سمیٹ کرتا چلا گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور مکرش کے ہر عمل شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ ہر چیز بلائے اس کی باہوں میں قید ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس کے ماں باپ کا قاتل تھا، یہ اس کے خاندان والوں نے انہیں تباہ کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت وہ فیضان ملک کے خوف سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، اور اس خوف سے اسے صرف یہ شخص آزاد کر سکتا تھا، اور وہ اسے بہت دور لے کر جا رہا تھا۔ وہ کسی نازک سی گڑیا کی طرح اس کی پناہوں میں چھپی اس کی شدتوں کو محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ رفتہ رفتہ اپنا آپ اس پر زہر کرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کن سوچوں میں اسے خود میں سمیٹ رہا تھا، جب اس کی سرگوشی نما آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ کے باقی تینوں بیوی کو برا تو نہیں لگے گا میرا آپ کے پاس آنا؟ اس کے سوال نے مکرش شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھیری تھی۔ جس کو برا لگے گا زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اسے، خود میں قید کرتے وہ سرگوشی نما مگر سخت آواز میں بولا تھا۔ یہ شاید اسے ہی اس کا اندازہ سخت لگا تھا، ورنہ وہ تو آج سراپا عشق بن کر اس پر بوند بوند برس رہا تھا۔ وہ اسے روک نہیں پائی تھی، بلکہ وہ اسے روکنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آج سے وہ اس کے پاس رہنا چاہتی، کیوں وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اسے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وقت نے اسے نہ جانے کیوں اس شخص کے اتنے قریب کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے اس کے پاس تھی، اس کی باہوں میں اس کے بے حد قریب تھی۔ تو پھر وہ کیوں اپنے جائز حق سے پیچھے ہٹتا؟ وہ اسے اس کے حقوق دے رہی تھی، تو وہ بھی اس پر اپنی مہر ثابت کر چکا تھا، وہ اس کی تھی، اور یہ بات آج اپنے عمل سے ثابت کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن جیسے وہ دروازے کے اس پار اسی کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کے دیر سے دوسری طرف سے دروازہ کھول گیا، جیسے وہ پوری شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پورے 3 منٹ 19 سیکنڈ لیٹ ہو، مگر معاف کیا، ماننا پڑے گا تمہیں بیوی، آخر تم ہی گئی، یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں تمہیں اگر اپنے دل کی بات بتاؤں تو اتنا ہی بتاؤں گا کہ مجھے یقین تھا کہ تم نہیں آنے والے، لیکن پھر بھی تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ اس بات کی اتنی خوشی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آج میرے خیالات ہار گئے، لیکن جذبات جیت گئے۔ آخر میرے جذبات تمہیں کھینچی لائے نا میرے پاس۔
ذراور اس کو بازو پکڑ کر اسے اپنے طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے اچانک کی جانب حرکت پر وہ بخلاتے ہوئے اس سے دور ہونے لگا، لیکن اس نے اسے دور نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اسے اپنے بےحد قریب کر چکا تھا۔ اس کی مزاحمتیں عروج پر تھیں، جبکہ وہ اپنی من مانیوں پر اتر چکا تھا۔ اس کے ماتھے کے بعد وہ باری باری اس کے گالوں پر جا بجا بوسے دیتا، اس کے نازک جان مشکل میں ڈال گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی، لیکن ذراور کو ترس نہیں آیا تھا، کیونکہ اپنی محبت کی اس داستان میں مظلوم کو خود کہتا تھا، چھوڑیں مجھے پلیز، خدا کے لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے اس لیے یہاں بلا رہے ہیں۔ وہ مزاحمت کرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کو خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر تھی۔ اس کے انداز پر ذراور کہہ لگا کر ہنسا، نو ڈارلنگ، آپ اتنی چھوٹی سی معصوم بچی نہیں ہو کہ تم اتنا نہ سمجھ سکو کہ میں نے تمہیں اتنی رات کو اپنے کمرے میں کیوں بلایا۔ میں نے تمہیں یہاں تمہارا رونا دھونا دیکھنے نہیں بلکہ اپنا حق لینے کے لیے بلایا، اور میں جانتا ہوں یہ بات تم صبح ہی سمجھ گئی تھی۔ اگر نہ سمجھتی تو یہاں آنے میں اتنی دیر تو نہ لگاتی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنا مائنڈ بالکل تیار کر کے آئی ہو، تو ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہارے سامنے دو راستے رکھ رہا ہوں، یا تو میں صاحب کے سامنے اپنا نکاح نامہ لے کر تمہیں صاحب کی رضامندی سے اپنے کمرے میں لے آتا ہوں، ورنہ ایسے ہی مجھے دونوں کنڈیشن میں تم چاہیے، مجھے میری زندگی چاہیے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے میری زرش ذراور کس طرح سے دینا پسند کرو گے، ایسے یا پھر ویسے؟ وہ اس کے سامنے شرط رکھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اس کی شہرا کو سہلاتے ہوئے اس کی خوشبو کے اپنے اندر اتار آتا۔ شاہ جی پلیز پلیز رشی، اس وقت یہ سب کچھ نہیں، یہ رونا دھونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یا تو تم مجھے میری محبت سمیت قبول کر لو، ورنہ 2 دن بچے ہیں تمہارے پاس، میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچا تھا نکاح کے بعد میں بالکل بے فکر ہو جاؤں گا، لیکن نکاح کے بعد میرے جذبات مجھے بے فکر ہونے نہیں دے رہے۔ پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا، صبر سے کام لے، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اب مجھے میری زندگی سے زرشیں چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے چھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے اس موڑ پر لے آ گیا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ شاہ جی، میں نے کہا رونا دھونا بند کرو، مجھے میرے سوال کا جواب دو، آج یا پھر 2 دن کے بعد؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ وہ اس کے 1 ہفتے کے وقت کو 2 دنوں میں بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے وہ اس کے دل کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، لیکن اس وقت میں مجبور تھا۔ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا، وہ اس پر اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتا، آخر وہ آسانی سے اس کی محبت پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ اس سے نکاح تک کر چکا تھا، اسے اپنا تک بنا چکا تھا۔ وہ اس کے لیے ایسا کیا کرتا کہ اس کی محبت پر اعتبار کرتے؟ اب اسے بس یہی ایک راستہ نظر آ رہا تھا، اس کے بعد تو اور کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ اسے اپنے اتنے قریب کر لینا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ اعتبار کی دیوار بھی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو یہاں سے، مجھ پر یقین نہیں ہے، تمہیں تو چلی جاؤ یہاں سے، 2 دن کے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا۔ آنا تو تمہیں تب میری پناہوں میں پڑے گا، لیکن یہ فیصلہ تمہیں آج ہی کرنا ہوگا کہ تم آسانی سے آنا چاہتی ہو یا پھر اپنے خود مشکل راستہ چننا چاہتی ہو۔ وہ اسے جانے کی اجازت دیتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ ذراور اس سے کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ چکی تھی، بلکہ وہ اس کی شرط کو صبح ہی سمجھ گئی تھی، اور اس کے لیے اپنے کمرے میں بلانے کا مقصد صبح ہی سمجھ گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو امتحانات اس کے لیے کھڑے ہوتے ہو اس کا مقابلہ کیسے کرتی؟ وہ اپنے ساتھ جڑے رشتے کو اتنی بڑی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ فیصلہ تو اسے کرنا ہی تھا، وہ ہر حال میں اس کی تھی، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتا۔ اس کے لیے اس کا حصول بھی مشکل نہیں تھا، وہ جب چاہتا اسے حاصل کر سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی، اسے حاصل کرنے کے لیے اسے اس کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ جب گزشتہ کو اس کی ضد کے سامنے اپنے خاندان کی زندگیاں برباد ہوتی نظر آ رہی تھی، وہ شخص کے ضد کے سامنے ہاری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ رکی تھی، جبکہ وہ آئینے میں اس کا عکس دیتا ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ اس کے بیڈ روم کے بند دروازے میں یہ رات اس کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آ رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے ہر چیز بلائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک ناخ کو چومتے ہوئے فوراً استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے نام کی مہر لگا چکا تھا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے وہ اس کے ایک ایک ناخ کو اپنی محبت کے لمحہ سے بھگو رہا تھا۔ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے وہ اسے بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ وہ اسے اپنے بنانے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے اس سے فاصلہ بنانے کی کوشش کی، تو وہ ایک لمحے میں اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب پہنچ چکا تھا۔ جس بات کا طوفان اسے بری طرح سے بہکا گیا تھا، جائز اور محرم رشتہ اسے سکون بخش رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کر دیکھ اسے کسی طرح کا کوئی دکھ یا گلٹ کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات کو جی رہا تھا۔ آج ذراور شاہ اپنی خواہشوں کو پورا کرتا اس نازک سی لڑکی کو اپنا بنا چکا تھا۔ اس کی باہوں میں قید وہ خاموشی سے اس کے جذبات میں جلتے ہوئے اسے سکون دے گئی تھی۔ وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی اور ذراور شاہ زرشی سے
اپنی محبت کا والہانہ اظہار کر رہا تھا۔ آخر کب تک وہ اس کی محبت پر ایمان نہ لاتی؟ نکاح کے 2 بولوں نے ہلچل تو اس کے اندر بھی مچا رکھی تھی، اور آج کی اس جیسی رات نے ان دونوں کے جذبات کا احترام کیا تھا، لیکن وہ روشنی دن ان کی زندگی میں کیا امتحان لانے والا تھا، کون جانتا تھا؟ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔